بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ۔ آج ہم جماعت نحم کا حصہ نظم حمد کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کچھ ٹپس ہیں جو یاد رکھیں کہ کسی بھی نظم کی تشریح کرنے کے لیے اس کو آپ نے حوالہ شعر جو ان سے ہیں 2 سے 3 حوالہ شعر یاد کر لیں، اور وہ ہر شعر کی تشریح میں ان میں سے 1 یا 2 اشعار آپ اس میں ایڈجسٹ کر لیں، کیونکہ حوالہ شعر کے بغیر آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ سب سے پہلے ہم تشریح کا آغاز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ میں شعر پڑھوں گی کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ جی یہ حمد کا پہلا شعر ہے۔ اس کا پیٹرن یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ لکھیں گے حوالہ کلام۔ حوالہ کلام لکھ کے آپ اس کے آگے تفصیلیہ کا سائن لگائیں گے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے نظم کا نام یا عنوان حمد، اور شاعر کا نام الطاف حسین خالی، اور صنف لکھیں گے نظم، اور مفہوم، اور پھر اس کے بعد اس کا مفہوم لکھیں گے کہ اے اللہ تیرا دلوں پر قبضہ ہے۔ اس حقیقت کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ ایک نافرمان بندہ بھی تیری حمد بیان کر رہا ہے۔ جی اس کا بعد میں ہمیں پہلے حوالہ کلام، اس کے بعد مفہوم، اس کے بعد تیسری ہماری مین ہیڈنگ ہوگی تشریح کی۔ تشریح کے بعد ہم تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے، اور ہم تشریح کا جو آغاز کریں گے یہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے جو اسکول کے نوٹس ہیں ان کی تشریح ہے یہ، لیکن کچھ ٹپس ہیں ایسی جو آپ تشریح کا آغاز کرنے کے لیے ہمیشہ ہر نظم کے سٹارٹ میں آپ نے ان لائنز کو ایڈ کرنا ہے۔ میرے نگاہ شعر جو تشریح کے لیے قلم بند کیا جا رہا ہے وہ الطاف حسین خالی کی نظم حمد سے ماخوذ ہے۔ شاعر کا کلام دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ یہ والی لائنز آپ ہر نظم کی شعر کی تشریح کا سٹارٹ آپ ان لائنز سے لیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے ہم مصنف کا اسلوب بیان، جو کہ آپ کے مصنف کے الطاف حسین خالی بک کا جو پیج ہے آپ کا، اس کے تعارف میں موجود ہے۔ اسلوب بیان لکھیں گے کہ مولانا الطاف حسین خالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی۔ مولانا خالی کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان کی اہم کتابوں میں دیوان خالی، مسدس خالی اور یادگار غالب شامل ہیں۔ یہ تھا مصنف کا اسلوب بیان۔ اس کے بعد ہم شعر کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ زیر نگاہ شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ تمام دل اللہ کے قبضے میں ہیں، اور دل کو انسانی جسم میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ دل ہی انسان کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب دل پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، گویا پورا جسم اللہ کے قبضے میں ہے۔ جو حکم اللہ دیں گے وہی دل کرے گا، اور جو دل چاہے گا وہی انسان کرے گا۔ شاعر نے دلوں پر اللہ کے قبضے کو ایک خوبصورت دلیل دے کر ثابت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جیسے گناہگار اور نافرمان انسان کا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ دل پر قبضہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے میرے دل کو توفیق دی تو مجھ سے حمد بیان ہوئی، ورنہ میں تو اس قابل نہ تھا۔ اب آگے آپ لکھیں گے شعر، اور شعر آپ لکھیں گے مارکر کے ساتھ تاکہ آپ کا شعر بہت نمایاں نظر آئے۔ مانا نہیں جس نے تجھ کو جانا ہے ضرور، بھٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا۔ آپ بیان کریں گے کہ اس شعر میں شاعر اللہ کی رحمت بیان کر رہا ہے کہ وہ اس جیسے گناہگاروں سے بھی اپنی حمد و تعریف کا کام لے لیتا ہے۔ آپ نے جو حوالہ شعر لکھا ہے اس کی تشریح نہیں کرنی، بلکہ جو ہمیں حمد کا پہلا شعر ہے ہم نے اسی کی تشریح کو جاری رکھنا ہے۔ یہ انعام اور رحمت الہی کا نتیجہ ہے کہ شاعر نے یہ حمد لکھی ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے اسی مضمون کو ایک شعر میں پیش کیا ہے۔ تیرے دربار سے مجھ کو یہی انعام کیا کم ہے، کیا اپنی ستائش میں رتب اللساں تو نے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ جی یہ تھی اس کی پہلے شعر کی تشریح۔ اسی تشریح کو فالو کرتے ہوئے آپ نے حمد کے باقی سارے اشعار کی تشریح بھی کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس نے آپ نے ہر شعر کا حوالہ کلام، اس میں شاعر کا نام، نظم کا نام اور صنف لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا مفہوم لکھنا ہے شعر کا، اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ ہر تشریح میں آپ نے 2 حوالہ شعر اور 1 کوئی قرآنی آیت کا ترجمہ شامل کرنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ پوری نظم کی بہت اچھی اور بہترین تشریح کر پائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔